ام المومنین سیدہ جویریہ کے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لے گئے تو وہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی. پھر آپ چاشت کے بعد واپس آئے تو اپنے مصلے پر ہی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کا وزن تمہارے اتنے طویل وظیفے کے ساتھ کیا جائے تو وہ 4 کلمات وزن میں بڑھ جائیں گے. وہ 4 کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے مطابق، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور مغرب کی فرض نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، اور یہ آیت الکرسی کا بھی ایک دوسری جگہ پر یہی آتا ہے کہ بات کیے بغیر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، پھر اسی دن یا رات میں فوت ہو جائے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. جار کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والا. پڑوسی کو بھی جار کہتے ہیں کیونکہ مشکل وقت میں عموماً پڑوسی کام آتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے کتنی مختصر ہے نا، اللہم اجرنی من النار. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی میں، ابھی شاید نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، تو میری والدہ نے مجھے کلمات یاد کرائے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں نماز پڑھ کے بیٹھتی نا، بچے آ کے گود میں لیٹ جاتے ہیں. بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ان کو بہت مزہ آتا ہے نماز کے بعد زمین پہ بیٹھ کے آپ کی گود میں لیٹنے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ خود آپ کے پاس آئیں اور لاڈ کریں، اور آپ اس وقت انہیں کوئی پیار سے اچھی سی بات سکھا دیں. اور بچپن میں سیکھی ہوئی باتیں پھر ساری زندگی نہیں بھولتی، وہ آٹومیٹیکلی جاری ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام مائیں اپنے اپنے بچوں کو سکھا دیں. تو انشاءاللہ اگر مغرب کی نماز کے بعد ہی بچے ساتھ پڑھیں نماز، یا جیسے بھی مناسب ہو، اس کو آپ اپنا ہوم ورک سمجھیے. جن کے بچے نہیں ہیں چھوٹے، وہ بچوں کے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں.